آئی ٹی انڈسٹری میں اسپیسیفکلی کس طرح سے آپ نے جرنی اسٹارٹ کیا اور یہاں سعودی عربیہ میں آپ کو کتنے سال ہو چکے ہیں؟ اے آئی کے بعد سے چیزیں فنڈامنٹلی بدل رہی ہیں. تو کیونکہ اے آئی جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کوئی باٹ بنا دیا آپ نے یا کوئی چیز ایسی بنا دی جو آٹومیٹڈ ہے. سعودی عربیہ بہت اسپیڈلی مطلب کہ نا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہا ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ ان کا ویژن جو انہوں نے ایک بنایا ہوا 2030 دے کین اچیو اور ناٹ؟ السلام علیکم عمران بھائی، کیسے ہیں آپ؟ تو وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ کمنگ ٹو مائی پوڈ کاسٹ. اور ماشاء اللہ آپ تیسری بار انوائٹیڈ ہیں. آپ کی مہربانی، آپ کے سبسکرائبر کی بھی. ایکچولی مجھے لگتا ہے عمران بھائی دے ریئلی لائک یور کنٹینٹ. مطلب کہ جو آپ بولتے ہیں اوبیسلی ایک تو اوتھینٹک ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ہونیسٹی سے وہ ایکسپلین کرتے ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ آئی تھنک اب تک مجھے کوئی ایسا ایکسپیرینس بندہ نہیں ملا جس نے ایک تو لائف یہاں پہ گزاری ہو اور جس نے مارکیٹ میں یہاں پہ وقت گزارا ہو آئی ٹی انڈسٹری کے اندر اسپیسیفکلی. تو تھینک یو سو مچ. جب بھی میں نے آپ کو مطلب کہ انوائٹ کرنے کی کوشش کیا تو کبھی آپ نے منع نہیں کیا. تو آئی ایم آلویز اویلیبل. لیکن یہ ہے کہ بس یہ کہ آپ لوگوں کی محبت اور پیار ہے اور یہ کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. میں تو وہی بتاتا ہوں جو میں بتانا چاہتا ہوں. اکثر لوگ مجھے بلنٹ بھی کہتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ بلنٹ ہے، بہت زیادہ کھل کے بات کرتا ہے. صحیح. تو اس لیے یہ کہ آپ سب کی محبت ہے اور پیار ہے. اور میں آپ کے ویور سے ایک بات کہنا چاہوں گا، جو لوگ مجھے خاص طور پہ لنکڈ ان پہ فالو کرتے ہیں اور کئی لوگ بیچارے مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ سی وی لے لیں، جاب دلوا دیں. دیکھیں، میں یہ جاب کا میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. ہاں البتہ میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو میں آگے ریفر کر دیتا ہوں. تو میں کوئی کسی سے پرومس بالکل بھی نہیں کر سکتا کہ میں جاب دلوا سکتا ہوں. ٹو بی ویری، یہ میں نے بات آپ سے پہلے بھی ولاگ میں کہی تھی. اور آنیسٹلی مطلب یہ میں کوئی گارنٹی نہیں کسی کو دے سکتا. اور جس بندے کو 10-15 کنیکشن روزانہ آتے ہیں اس کے لیے وقت نکالنا اور دیکھنا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. تو میں جواب تقریباً سب کو دیتا ہوں لیکن اپنی کیپیسٹی میں رہ کے جواب دیتا ہوں. اکثر لوگ مجھ سے ٹیلی فون پہ بھی بات کر رہے تھے، جو لوگوں نے ملاقات بھی کی اس ولاگ کے بعد. تو ایکچولی میرا خیال لاسٹ ٹائم جب ہماری کنورسیشن ہو رہی تھی تو اس میں نے آپ سے کہا، میں کہا میں انٹوگا پہ آئیں ذرا پیڈ مطلب کہ آئیں، پیسے پوسے لیں ان سے. اور پھر لیکن آپ نے کہا نہیں یار، جو چیزیں فری آف کاسٹ میں کر سکتا ہوں وہ میں مطلب کہ کیوں. دیکھیں، میں اگر کوئی واقعی میں اپنا زندگی کا ٹائم دوں 8-10 گھنٹے روزانہ کے، پھر تو چارج کرنا بنتا ہے. لیکن اگر تھوڑا بہت بھی اگر گائڈ کرتے ہیں، لیکن پھر اس میں بھی کیپیسٹی ہے میری. اب اگر مجھے 10,000 لوگ کہیں گے کہ روزانہ کال پر آ جاؤ تو میں اپنی جاب چھوڑ کے تو میں ٹوگا پہ نہیں آ جا سکتا. اچھا، ایکچولی اسٹارٹ کرتے ہیں. اوبیسلی کچھ نیو ویورز بھی ہوں گے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے اندر، تو آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں انٹروڈکشن دے دیں، اپنا جرنی بتا دیں کہ آپ آئی ٹی انڈسٹری میں اسپیسیفکلی کس طرح سے آپ نے جرنی اسٹارٹ کیا اور یہاں سعودی عربیہ میں آپ کو کتنے سال ہو چکے ہیں. میں عمران جلالی پچھلے 45 سالوں سے ہوں. 17 جون 1980 کو میں سعودی عرب آیا تھا اپنے والد کے ساتھ. 2 سال کا بچہ تھا. جی. اب الحمدللہ ایک عمر ہو گئی، ایک ٹائم گزر گیا. جی. آئی ٹی میں میرا جہاں سے میرا تجربہ ہے اٹ ول گو بیک ٹو 1993. میں 9ویں جماعت میں تھا. تو اس وقت ہمارے ہاں کیونکہ ایف ایس سی ہوتی تھی، پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل ہوتا تھا. اس وقت آئی سی ایس نیا شروع ہوا تھا ہمارے دور میں. ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ٹیچر یہاں ناصریہ اسکول کے اندر آئے کہ بھائی کمپیوٹر سائنس کس نے پڑھنا ہے تو ہم بایولوجی کو ایلیمنیٹ کر دیں گے اور آپ کو کمپیوٹر سائنس دے دیں گے اس کی جگہ پر. ٹھیک ہے. میں نے بے اختیار ہاتھ کھڑا کر لیا کیونکہ میں تھوڑا سا شروع سے فیسینیٹڈ تھا کمپیوٹرس کی طرف. تو الحمدللہ میں اس خوش نصیب لوگوں میں سے میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پہلے اپنی لائف میں یہ بتا دیا تھا کہ مجھے زندگی میں آگے کیا کرنا ہے، میں نے کیریئر میں کس طرف جانا ہے. اینڈ آئی ہیو ریئلی ڈن اے لاٹ آف سیکریفائسز ٹورڈز مائی پروفیشن. اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ میں نے اپنے پیشن کو پروفیشن میں بدلا ہے. جو میں کرنا چاہتا تھا آج میں وہی کر رہا ہوں. اکثر لوگ زندگی میں کام کرتے ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہوتے، مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پیٹ کی آگ بجھانی ہوتی ہے. لیکن میرے ساتھ یہ نہیں تھا. میں جو کام کرتا تھا مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی. تو 1993 سے کتابیں پڑھ کے رابرٹ لیفر کی بک لکھی، C++ کی، اس سے C++ سیکھی، پاسکل،
فورٹران 12ویں جماعت میں سیکھی تھی. کوئک بیسک ہم نے اس میں پروگرام بنائے. پھر تھوڑا بہت جب تو الحمدللہ جب میں یونیورسٹی گیا 1996 کے اندر, یونیورسٹی میں جب میں داخل ہوا تو آلریڈی اللہ کا شکر ہے میں پروگرامنگ جانتا تھا. تو الحمدللہ مجھے وہ چیزیں فیس نہیں کرنی پڑی کیونکہ میں اپنے شوق سے, اور اس زمانے میں تو ظاہر ہے کوئی نہ مینٹور ہوتا تھا, نہ کوئی انٹرنیٹ, نہ کوئی کورسیرا, نہ کوئی یوڈیمی, نہ کوئی ایسا پڑھانے والا. تو ہم تو خاک چھانتے تھے. تو اردو بازار سے کچھ لے آتے تھے اور اس میں جو پروگرام لکھا ہوتا تھا اس کو ایز اٹ از کی بورڈ پہ ٹائپ کرتے تھے اور پھر اس میں گم ہو جاتے تھے. تو ہم نے تو F1 دبا کے ہیلپ فائل سے اور اس سے سیکھا ہے. کوئی مطلب کوئی ہمیں بتانے والا نہیں تھا, دھکے کھائے ہیں اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تھوڑی بہت کامیابی اللہ نے دی ہے. صحیح بہترین. اچھا تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں, ابھی کرنٹلی آپ کی ڈیزگنیشن کیا ہے یہاں سعودی عربیہ کے اندر جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں, اور وہاں پہ ایز اے کیا آپ کی ورکنگ ایکسپیرینس اور کس طرح سے آپ چیزیں مینیج؟ میں ایک یہاں پہ ایک مشہور فنٹیک ہے اس میں ایز اے پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہوں اور میں لیڈ کر رہا ہوں یہاں پہ ایک ٹیم کو. اس میں ہم لوگ جو فن ٹیک سے ریلیٹڈ اپلیکیشنز ہیں اس میں ہم مائکرو سروسز وغیرہ بناتے ہیں .NET کے اندر. تو اس میں ہم یہ ڈاکر وغیرہ اور گٹ اور کوبرنیٹیز اور اپیچی کیفکا وغیرہ یوز کرتے ہیں. اچھا, بڑا پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی ہماری کنورسیشن ہو رہی تھی اور مجھے بڑا انٹرسٹنگ ایک فیکٹر لگا ہے کہ آپ یہ یہاں کے سب سے پہلے تو آپ منسٹری آف اسپورٹس یہاں پہ سعودی عربیہ میں وہاں پہ آپ نے کام کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں کے جو اوبیسلی ڈیفینس سسٹم ہے اس کے اندر بھی آپ نے کام کیا ہوا ہے. تو دیٹ مینس ٹیکنالوجی آپ کی چینج ہوتی رہی ہے. چینج ہوتی رہی ہے. میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو, میں سمجھتا ہوں آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی گریجویٹس ہیں ان کو ہمیشہ اوپن ہونا چاہیے. ان کے لیے فریم ورک یا کوئی لینگویج یا کوئی ٹیکنالوجی یا کوئی ٹول, دے شوڈ ناٹ بی لمیٹڈ ٹو دیٹ. دے شوڈ, دیکھیں ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ ہمیں اگر زندہ رہنا ہے, ہم اپنی اسپرٹ کو جوان رکھنا ہے, اپنے آپ کو ان ڈیمانڈ رکھنا, تو آپ کو نئی ٹولز, ٹیکنالوجیز, ٹرینڈ سے آپ کو آشنا ہونا پڑے گا اور آپ کو نہ چاہتے بھی ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو either you pay the price right now or you pay it later. You have to pay the price, otherwise will be gone. تو اب تو ٹائم اسپین اتنا چھوٹا ہو گیا اور خاص طور پہ AI کے بعد اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ 5 سے 10 سال ٹیکنالوجی چلتی تھی, پھر اس کے بعد گھٹ کے 3 سال ہے, اور اب 1 سال کے اندر, 1.5 سال 2 سال کے اندر اتنی چیزیں فنڈامنٹلی بدل رہی ہیں. تو وہ جو شیپ لے رہی ہے ٹیکنالوجی, تو وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے, وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کو, اگر آپ ٹیکنالوجی پروفیشن میں اپنی امپلائمنٹ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, دین یو ہیو ٹو کیپ لرننگ, ادروائز یو ول بی فیڈ اوے. اسپیشلی AI کے بعد تو یہ بہت قوی امکان ہے کہ بہت سارے رول جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے IT کے. سو وٹ ڈو یو تھنک, ہم جیسے فریش گریجویٹ ہیں یا مڈ لیول ڈیولپرز ہیں, وٹ وی نیڈ ٹو ڈو؟ دیکھیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. انگلش میں کہاوت ہے کہ اف یو کیناٹ بیٹ دیم جوائن دیم. انگلش میں کہاوت ہے کہ اگر آپ ان کو ہرا نہیں سکتے تو آپ ان کو جوائن کر لیں. تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے, دیکھیں پہلے ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی تھی. جب میرا جو دور تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی آپ کو ڈی بیس یا فاکس پرو آتی ہے تو آپ بس اس کی بنا پہ آپ کو جاب مل جاتی تھی. پھر ریکوائرمنٹ بڑھی کہ بھائی کلائنٹ سرور ایپس آنے لگیں, اس میں فرنٹ اینڈ الگ ہو گیا, بیک اینڈ الگ ہو گیا, ڈیٹا بیس الگ ہو گیا. تو آل یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو بی ویژول بیسکس, C#, Delphi, and then you need an SQL server. تو اس پر آپ اپلیکیشن بنا لیا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ویب سرورسز کا دور آیا, APIs کا دور آیا, پھر کلاؤڈ اسٹرکچر آیا, پھر مائکرو سروسز, اور بہت سارے یہ ایکسپینڈ ہوتا چلا گیا. اور اب AI کے بعد سے چیزیں فنڈامنٹلی بدل رہی ہیں. تو کیونکہ AI جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کوئی باٹ بنا دیا آپ نے یا کوئی چیز ایسی بنا دی جو آٹومیٹڈ ہے, وہ آپ کو اس طرح کا تجربہ دے رہا ہے کہ ایک نیا تجربہ آپ کے سامنے آ رہا ہے, ایک نئی قسم کی اپلیکیشنز آپ کے سامنے آ رہی ہیں, نیو ٹائپ آف ایکسپیرینسز. جیسے میں نے اپنے پرانے ویلاگ میں بھی کہا تھا, کہ پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ آپ مطلب ایک نیا ٹائپ کے تجربات اس میں آپ دے سکتے ہیں. تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اب جو ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن زیادہ بڑھ گئی ہیں. میرے دور میں 2-3 ٹولس سیکھ لے جاتے تھے تو جاب مل جاتی تھی.
لیکن اب اگر فار ایگزامپل اگر بات کریں آپ بیک اینڈ ڈیولپر کی، تو بیک اینڈ ڈیولپر میں بائی ڈیفالٹ آپ کو مائکرو سروسز آرکیٹیکچر کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو کوبرنیٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. کوبرنیٹیز پلیٹ فارم ہے جس میں IBM کے بھی ہیں، اس کے علاوہ گوگل کے بھی کوبرنیٹیز ہے، مائکروسافٹ کا بھی ہے، ڈاکر ہے. تو یہ سب جو ٹولز اور ٹیکنالوجیز آپ کو آنی چاہیے. صرف لینگویج یا فریم ورک پہ کام کر کے گزارا نہیں ہونے والا. تو آپ کو جو ایکسپیکٹیشن ہیں ایک سافٹ ویئر انجینئر سے، ایک سافٹ ویئر ڈیولپر سے، وہ بہت بڑھ چکی ہیں. وہ آپ سے کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ تو ہماری بیس لائن تھی، آپ بتائیے آپ کو ٹولز کون کون سے ہوگا. یعنی اگر آپ کو اب آپ نئی جابس کی ڈسکرپشن دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کو پائلٹ بھی آنا چاہیے، یا کلاؤڈ آنا چاہیے، یا چیٹ GPT آنا چاہیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک لیول تھا یہاں تک ہم مینول کام کرتے تھے، لیکن اب یہ بات بہت آگے چلی گئی. اب بزنس ریکوائرمنٹ بھی اس حساب سے کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں، ڈیفیکلٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ جو بیس لائن تھی وہ آسان ہو گئی. تو اب وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ لینگویج فریم ورک SQL سے زیادہ کچھ کر کے دکھائیں. یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں. آپ بزنس ڈومین میں جو کمپلیکس بزنس فنکشنالٹیز ہیں اس میں کئی آرکیٹیکچر بھی یوز ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ دیتے ہیں کہ بھائی اس سے زیادہ. تو اس کے لیے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، آپ کو مقابلہ ہی کرنا چاہیے. مقابلہ ایسے اس میں کہ آپ وہ چیزیں سیکھیں، پائتھون سیکھیں، اس کی جو لائبریریز ہیں، پائی ٹارچ ہے، ٹنکنر ہے، اور اس کے علاوہ پائتھون ہے. بہت ساری جو چیزیں ہیں جو AI کو فوکس کرتی ہیں. ایون اگر آپ ایکسل بھی سیکھیں تو وہ بھی ضروری ہے. ڈیٹا انالیٹکس کی اگر آپ جاب کرتے ہیں آپ کو پاور BI آنا چاہیے، ٹیبلو آنا چاہیے. دیکھیں سب چیزیں کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن اپنا میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. آپ ہر طرف ہاتھ پیر نہ ماریں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ آج کل کے جو انفارمیشن ڈیزاسٹر ہے، جو ٹولز کا جو ایک پوری کی پوری لسٹ بنی ہوئی ہے کہ بھئی یہ ٹولز ہیں، تو اب یہ سب کو سیکھنا تو آسان نہیں ہے. بالکل ایسے. تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے، اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہونا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس سے دوستی کرنی ہے اور اس کو یوز کر کے بزنس سولوشن بنانی ہے. اس سے ڈرنے والی بات نہیں ہے. بٹ یو ہیو ٹو الائن بیکاز دا ایکسپیکٹیشن واٹ they were expecting, the businesses are expecting before 10 years, now they are completely changed. They want to go beyond to that. Exactly. So you have to be compatible with that. Exactly. Actually آج کل سینیریو بھی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک سروسز بیس کمپنی ہے، اس کے بعد اگر کوئی کلائنٹ بھی آتا ہے نا تو وہ اتنا ٹیکنیکل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار اگر یہ اپلیکیشن میں نے بنوانی ہے، آپ چیٹ GPT سے لوگے، کوڈ آ جائے گا آپ کے پاس، اس کے اندر آپ چینجنگس کرو تو ایپ بن جائے گی، آپ مجھے ڈیلیور کر دینا، یہ میرے سے $500 آپ لیں گے. تو اس کا مطلب آج کل مارکیٹ میں جو لوکل لوگ بھی ہیں نا وہ بھی ایکچولی جانتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ اویئرنیس بڑھ گئی ہے ہر چیز میں. اویئرنیس صرف IT میں نہیں. اب آپ دیکھیں جم میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، جم میں ایکسرسائز کرنے کے لوگوں کو دیکھیں آپ، ڈائٹ فوڈ بہت بڑھ گیا ہے. ایون پاکستان میں بھی لوگ اپنے ہیلتھ کو لے کے بہت کانشیس ہو رہے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں ان کو اویئرنیس آ گئی کیونکہ سوشل میڈیا نے ایک ایک چیز ایک بچے کو اویئر کر دیا. تو اس وجہ سے آپ کو اب اس کو آپ بدھو نہیں بنا سکتے. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہی از انٹیلیجنٹ انف، بٹ یو ہیو ٹو گیو ہم اے سولوشن ان اے وے دیٹ ہی تھنک دیٹ ہی کی ناٹ ڈو اٹ. اچھا ایکچولی آپ نے الحمدللہ C++ میں کام کیا، ٹھیک ہے، باقی آپ نے ٹیکنالوجیز بتائی ہیں جو کہ جن میں آپ نے کام کرنا اسٹارٹ کیا تھا، لیکن آپ کی کور ایکسپرٹیز وہ ہے .NET ٹیکنالوجی کے اندر. سو وٹ ڈو یو تھنک ہیئر ان سعودی عربیہ ان .NET ٹیکنالوجی پہ موسٹلی فوکس کیوں کیا جاتا ہے؟ ایکچولی میں نے کافی لوگوں سے ڈسکشن کی ہے اور وہ بھی یہ اسپیسیفکلی یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈومیننٹ لینگویج ہے نا جس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے یا ٹیکنالوجی میں، وہ .NET ہی ہے. وائی؟ اس کی وجہ بہت ساری ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مائکروسافٹ نے ان کی مارکیٹ کو بہت پہلے ارلی 90s سے کیپچر کیا ہوا ہے. صحیح. دوسری بات یہ اگر میں کہوں تو یہ شاید غلط نہ ہوگا کہ مائکروسافٹ بے شک وہ چیزیں کاپی کر کے بنائیں، لیکن وہ ہمیشہ چیزوں کو آسان بناتے ہیں. آپ ان کی کوئی بھی چیز، ان کا آفس سوٹ دیکھ لیں، اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا آپ آرام سے 10 دنوں کے اندر آفس کے ماسٹر بن سکتے ہیں. ایکسل آپ 10 منٹ میں سیکھ سکتے ہیں. اب میرے دور میں جیسے لوٹس 1 2 3 تھا، ورڈ پرفیکٹ تھا، بہت ساری ایسے اسپریڈ شیٹس تھیں جن کو یوز کرنا ہی اتنا کمپلیکیٹڈ تھا. تو مائکروسافٹ کیونکہ چیزوں کو بہت آسان کر دیتا ہے، ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری یہ کہ دیکھیں ایکو سسٹم ہے ایک مائکروسافٹ کا، بہت سارے ٹولز، مائکروسافٹ شیئر پوائنٹ، C#،
विजुअल बेसिक .NET SQL और विंडोज सर्वर, विंडोज 10, विंडोज 11, ये पूरा का इकोसिस्टम है। तो .NET जो है वो बहुत उसको अलाइन करती है, बहुत ज़्यादा एम्पावर करती है सबको, तो आप कलेक्टिवली एक बेहतर सोल्यूशन बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कभी भी कि भाई ये अच्छी है या बुरी है। देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि टेक्नोलॉजी ऑलवेज लाई इन अ ग्रे एरिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी रिएक्ट नेटिव अच्छा नहीं है या फ्लटर अच्छा नहीं है। इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। व्हाट यू हैव टू केयर अबाउट इज दैट व्हाट द टूल्स यू हैव, व्हाट द प्रॉब्लम यू हैव, और आपने उस हिसाब से उस चीज़ को बनाना है। तो सऊदी अरब में, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सऊदी अरब में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो अरबाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट अच्छी कर लेता है। इवन लाइनक्स में भी अरबाइजेशन है लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है उसके, क्योंकि यूज़र्स नहीं हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो विजन था कि कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क, ऑन एवरी होम, तो वो जो यहाँ पे जो उनका विजन है वो बहुत कामयाब रहा। जबकि अगर आप यूरोप में और अमेरिका में चले जाएं तो वहाँ पे आपको जावा की मार्केट ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ ओपन सोर्स ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं वो लोग। .NET की भी है लेकिन प्रोमिनेंट जावा की है। लेकिन सऊदी अरब में एक तो कल्चर है, एक शुरू से चलता आ रहा है, फिर टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत आसान है। अब जैसे कई स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, अगर आप स्प्रिंग को देखें और उसको कंपेयर करें माइक्रोसॉफ्ट के ASP.NET MVC से, तो वो टेक्नोलॉजी तो एक जैसी लगती है, लेकिन ASP.NET को आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। स्प्रिंग, MVC, जावा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। चीज़ हालांकि एक ही है, लेकिन जाहिर है वो चीज़ें एडॉप्टेबिलिटी उसकी आसान है, उसकी मार्केट बड़ी है, उसका यूज़र बड़ा है, उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा है और डेफिनेटली उसकी जॉब भी ज़्यादा है, तो उसकी पे भी अच्छी है। सही, बेहतरीन। यानी कि इसका मतलब है .NET डोमिनेंट तो यहाँ भी करती है, लेकिन उस तरह से कंपटीशन भी है। कंपटीशन भी है, जाहिर है कंपटीशन तो अपने आप रहेगा कि कौन कितनी बेहतर सोल्यूशन बनाता है उससे। और माइक्रोसॉफ्ट जब से उन्होंने .NET को 2016 में जब से वो ओपन सोर्स की तरफ गए हैं, तो तकरीबन सारे ही वेंडर ने, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से हटके भी, IBM ने भी, एप्पल ने भी, बहुत सारे लोगों ने उसको, उनकी टेक्नोलॉजीज को अपनाया है। और अगर मैं क्लाउड की तरफ जाऊँ तो Azure आप फिर ज़्यादा प्रेफर करोगे? जाहिर है वो फिर उसकी अंदर जो लाइब्रेरीज हैं वो Azure के लिए डिज़ाइन की गई हैं कि Azure की जो क्लाउड नेटिव सॉल्यूशंस आप बनाते हैं, माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं या वेबसाइट्स वगैरह जो भी आप बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वो उसके लिए क्लाउड नेटिव के लिए उन्होंने टारगेट ही ASP.NET कोर को टारगेट ही क्लाउड के लिए किया था, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के लिए, जो आजकल के मॉडर्न जिसे आप एप्लीकेशंस कहते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने बनाया था। अच्छा, अगर मैं .NET के अलावा अगर टेक्नोलॉजीज पे बात करूँ, आपको क्या लगता है कि किस टेक्नोलॉजीज में यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं? .NET नंबर 1 है अगर मैं कहूँ, ठीक है। नंबर 2 पे शायद जावा कह लूँ, क्योंकि जावा फाइनेंस की सारी बैंकिंग के अंदर, ये नहीं है कि .NET नहीं है, लेकिन अगर आप बात करें इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन की तो स्प्रिंग, MVC वगैरह बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। जावा इंटरप्राइज, J2E बहुत, अब तो खैर J2E तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो जावा मेरे ख्याल में 20th एडिशन आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ पुरानी, तो जावा भी है और बहुत सारे जावा से रिलेटेड ही बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। और अगर आप फिर छोटे स्टार्टअप्स की बात करें तो वहाँ पे आपको PHP वगैरह और ये लारावेल और ये जितने भी सैम्फनी वगैरह और कोड इग्नाइटर, जितने भी फ्रेमवर्क हैं वो यूज़ करते हुए लोग नजर आएंगे। देखें, ये मैंने अगेन कहा, मैंने कभी भी किसी टेक्नोलॉजी का अंडर एस्टिमेट नहीं किया। एक एप्लीकेशन जो मैं जावा में बना सकता हूँ, बिल्कुल वैसी वेब एप्लीकेशन मैं PHP में भी बना सकता हूँ, मैं ASP.NET में भी बना सकता हूँ। मगर अब आपको ये देखना है कि भाई डिमांड किस चीज़ की है मार्केट में, उस हिसाब से आपने अपने आप को अलाइन करना है। सही। अच्छा, एक्चुअली आपका जो बैकग्राउंड रहा है ना, वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि इंटीग्रेशंस में रहा है, तो किस तरह की आपने यहाँ पे इंटीग्रेशंस पे काम किया? मैंने तकरीबन सारी किस्म के इंटीग्रेशन किए हैं, B2B, B2C, G2G, G2C। तो उसमें मैंने इंटीग्रेशन में मैंने किया है कि भाई बात की जाए तो जैसे नफाज है, सिंगल साइन ऑन है, वो मैंने इम्प्लीमेंट किया था यहाँ पे एक बैंक के अंदर अर्लियर बैक इन 2016, बिल्कुल अर्ली, जब नफाज सिंगल साइन ऑन जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ देम।
that implemented in my organization. और वन मोर थिंग, मैंने आपका एक सर्टिफिकेट देखा था जो आपने मुझे दिखाया था, वो एक्चुअली आप फर्स्ट मेरा ख्याल 5000 में से माइक्रोसॉफ्ट, मैं पहले 5000 लोगों में से हूँ. एक्चुअली वो पूरा लाइसेंस था, मैं ऑब्वियसली इसमें अटैच भी कर दूंगा. मैं बड़ा हैरान हूँ कि वो पूरा लाइसेंस टाइप जिस तरह होता है ना, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, आईडी कार्ड होता है, तो प्रॉपर वे में आपको दिया हुआ. उस जमाने में ये चीज़ें चलती थी. अब तो खैर जाहिर है क्लाउड की वजह से और एआई की वजह से माइक्रोसॉफ्ट का फोकस उस तरफ चला गया, तो वो जाहिर है वो सर्टिफिकेशन भी उस ज़माने में वो होती थी जो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा दे रही हैं, क्योंकि जाहिर है वो अपना फ़ायदा भी देखते हैं सर्टिफिकेशन में कि हमारे यूज़र्स बढ़ेंगे, हमारे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा. तो अब उनका फोकस है. उस ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट 5000, पहले 5000 लोगों में से था जो माइक्रोसॉफ्ट के .NET की टेक्नोलॉजी को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा था. सही बेहतरीन. अच्छा, इंटीग्रेशन में आपने नफात की बात की है, और कोई इंटीग्रेशन जो बहुत सारी की हैं. चैलेंज आया हो आपको यार स्पेसिफिकली? बहुत सारे चैलेंजेस आए इंटीग्रेशन, क्योंकि देखें आपके पास दो सिस्टम्स हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक से डाटा आ रहा है दूसरे की तरफ जा रहा है, दूसरे से आ रहा है पहले की तरफ जा रहा है. So you have to interconnect two different platforms. Right. So there is a challenge because they are isolated, first of all physically isolated हैं, फिर बीच में नेटवर्क है, फायरवॉल्स हैं, फिर लेटेंसी, नेटवर्क की लेटेंसी आ जाती है कि भाई डिले आ रहा है या वो आ रहा है. तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहा. मैंने मिनिस्ट्री ऑफ MOI की भी बहुत सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट किया है, सऊदी पोस्ट की सर्विसेज को इंटीग्रेट किया है, और इसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की और MOS की मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट में जिसमें मैं लास्ट टाइम था. और इसके अलावा अब नफाज के अलावा एक और बहुत अच्छी सर्विस थी हमारी ईफा, जो वायलेशन प्लेटफॉर्म है, नेशनल वायलेशन प्लेटफॉर्म है, उसको भी मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ. और उसमें तो क्योंकि ज़ाहिर है वो सारा फाइन से रिलेटेड है, तो एक छोटा सा अपना वाक़या बता देता हूँ कि मैंने पूरी API अपनी बना ली, पूरा अपना सिस्टम बना लिया. अब हमें वायलेशन भेजना था अपने सिस्टम से ईफा को, और थ्रू माई API, थ्रू माई इंटीग्रेशन. तो वो कुछ ऐसा हो गया, कुछ मैंने एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनाई थी, तो वो हुआ ये था कि वो एक रिक्वेस्ट मैंने भेजी, उसमें हमने टेस्ट करने के लिए भेजी कि भाई अब एक चला के देखेंगे सिस्टम पे. हमने 4 महीने लगाए हैं इसको इंटीग्रेशन को, अब इसको चला के दिखाएं. तो $500,000 रियाल का हमें 500,000 रियाल का फाइन भेजना था. अच्छा, अब वो फाइन लगा, पहला फाइन लगा और उसके साथ ही दूसरा फाइन लग गया. यानी दो रिक्वेस्ट चले गए. तो वो जो है जिसको गया था ईफा से मैसेज किया, तो वो MOI के जरिए, एप्चर के जरिए उसको पहुंच गया. वो परेशान हो गया बंदा कि भाई मेरे पर $1 मिलियन रियाल का जुर्माना हो गया. बाद में फिर ये कि जाहिर है हमें अपनी गलती का एहसास हुआ. तो देखिए ये ब्लंडर हो जाते हैं, लेकिन ये कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें. गलतियाँ हो जाती हैं, एंड वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम इट. और अगर आप गलती नहीं करते तो इसका मतलब आपने कभी कुछ सीखा नहीं है. तो हमने फिर फौरन उसको रोल बैक किया. वो $500,000 का था, लेकिन वो हो गया 1 मिलियन का. तो वो जाहिर है बाद लोगों को तो हार्ट अटैक हो जाएगा अगर 1 मिलियन का फाइन अगर मुझे भी हो जाएगा वैसे. ये बात है. अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे आपने डिफेंस सिस्टम में काम किया है, एयरक्राफ्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे आपने एम्बेडेड लैंग्वेज यूज़ की होगी जैसे C++ है. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवर देयर? देखिए वो काफ़ी, क्योंकि पुराने सिस्टम है, रेडार, रेडियोज, और ये बात है तकरीबन समझें 2005 या 2006 की बात है. ठीक है. उस दौरान मैं था, मैंने तकरीबन 8-9 साल वहाँ लगाए हैं. तो उस दौरान एयरक्राफ्ट के सिस्टम थे, रेडार से आपने रेडियो लेना है, बल्कि जो सऊदी अरब के एयर स्पेस है उससे रिलेटेड डेटा था. तो उसमें नेविगेशन, जो आपके एयर स्पेस यूज़ करते हैं उसमें लाइसेंसिंग होती है. जो भी एयरक्राफ्ट सऊदी अरब की हदूद के अंदर दाखिल होता है तो उसको लाइसेंस चाहिए होता है जनरल अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन गाका से. तो उससे के साथ इंटीग्रेट करना कि भाई अगर ये एयर स्पेस से कोई चीज़ आ रही है, रेडार हमें बता रहा है कि ये एयरक्राफ्ट आ रहा है अंदर और उसका टेल नंबर ये है, तो क्या उसके पास लाइसेंस है, और अगर नहीं है then they will talk to that aircraft and then they will do a remedy of if there is an enemy. तो बहुत सारी चीज़ें मैं खुल के बयान नहीं कर सकता, लेकिन it was really related to command and control center C3,
اس کے علاوہ ریڈار، ریڈیوز، تو اس سے ہم ڈیٹا فیچ کرتے تھے. پورا C++ میں لکھی تھی یوٹیلیٹیز میں نے، اور پھر اس کو انٹیگریٹ کیا تھا ہم نے اور اپلیکیشنز میں اس ڈیٹا کو یوز کیا تھا. کیونکہ وہ سسٹم بہت پرانے تھے تو اس کے اندر، کیونکہ پرانے جو ایمبیڈڈ سسٹم ہوتے تھے ان کے اندر صرف C++ کے ذریعے ہی آپ انٹیگریٹ کر سکتے تھے. اب جو نئے ماڈرن آئے ہیں ان میں IoT کے اندر اگر آپ ماڈرن وے میں اگر آپ ایمبیڈڈ کو کہیں تو وہ IoT انٹرنیٹ آف تھنگس، اس کو ماڈرن وے میں اگر آپ کہیں تو اس میں پائتھون بھی ہے، اس میں .NET بھی ہے، اس میں جاوا بھی ہے. بٹ ایٹ دیٹ مومنٹ آف ٹائم وی اونلی ہیڈ C++ کمپائلر. لاسٹ میں میرا خیال ہے میری آپ سے جب کنورسیشن ہو رہی تھی تو اس میں ہم نے سرچ بھی کیا تھا، میرا خیال C++ ابھی بھی سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے. اب تو خیر وہ فرسٹ اور سیکنڈ پہ آ جاتی ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ جو آپ ایکچولی فرسٹ اور سیکنڈ ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ٹاپ لینگویجز ٹیکنالوجی، لیکن وہ تو بڑھتی رہتی ہیں. میں لنک آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ ڈال دیجیے گا اپنی یوزرس کے لیے. تو وہ پورا انٹرنیٹ کو سرچ کر کے، گٹ ہب کو، ریپوزیٹری ساری ان سب کو دیکھ کے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ابھی اس ٹائم پہ جاری ہے. دیکھیں C++ تو سے جان اتنے آرام سے چھوٹنے والی ہے نہیں، کیونکہ دیکھیں جو C++ میں آپ کو لیول ملتا ہے نا ہارڈ ویئر سے انٹریکٹ کرنے کا، وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے. جاوا میں یا پائتھون تو خیر انٹرپریٹڈ لینگویج ہے، وہ کوئی کمپائلڈ لینگویج تو ہے نہیں. لیکن جاوا ہے یا .NET ہے جو ایک رن ٹائم کے اندر چلتی ہے، ڈائریکٹلی مشین سے انٹریکٹ نہیں کرتی. ایٹ دا لیئر، یعنی اس کے بیچ میں مشین اور اس لینگویج کے بیچ میں ایک لیئر ہے جسے .NET رن ٹائم یا جاوا رن ٹائم کہتے ہیں. لیکن کیونکہ C++ ہے تو وہ ڈائریکٹلی آپ اپنے مشین کو ڈائریکٹلی اس کی میموری کو میموری مینجمنٹ کر سکتے ہیں، پوائنٹر سے کھیل سکتے ہیں، ہارڈ ویئر کو چھیڑا چھاڑی کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ سم پرائز یو ہیو ٹو سے always when there is a lot of advantage and there is a lot of responsibility. تو یعنی اگر کوئی ایڈوانٹیج مل رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. تو بہت سارے اب جیسے امریکہ میں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے کہا تھا کہ ہم اس کو یوز نہیں کریں گے C++ کو، ہم رسٹ کو یوز کریں گے، کیونکہ اس میں جو میموری مینجمنٹ ہے وہ اتنی کلوز ہے کہ اینی بڈی کین مس یوز، اینی بڈی کین ہیک یوزنگ C++ ٹول. تو ظاہر وہ زیادہ ڈائریکٹلی مشین سے انٹریکٹ کرتی ہے تو ظاہر زیادہ فاسٹ ہوتی ہے. میموری کو آپ ڈائریکٹ ایکسیس کر رہے ہیں، ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹ ایکسیس کر رہے ہیں وداؤٹ اینی تھرڈ پارٹی ان بٹوین دم. تو آپ اس میں ایبیوز بھی کر سکتے ہیں. اور آج کل جو AI میں ایک C++ کا استعمال بڑھ رہا ہے، ابھی اتنا نہیں ہے لیکن بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اب ڈیٹا اتنا ہیوج ہے تو ہمیں ہر چیز ایفیشینٹ چاہیے. ہمیں فریم ورک ایفیشینٹ چاہیے، ہمیں لینگویج ایفیشینٹ چاہیے، ہمیں سارا جو انڈر لائن جو لیئرز ہیں ان سب کو ایفیشینٹ یوز کرنا ہے. تو C++ آج کل اس وجہ سے بھی تھوڑی ہو رہی ہے. لوگ عام طور پہ پسند نہیں کرتے، لیکن اگر میں یہ کہوں تو میں نے تو شروعات ہی C++ سے کی تھی. اچھا، سعودی عربیہ بہت اسپیڈلی مطلب کہ نا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہا ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ ان کا ویژن جو انہوں نے ایک بنایا ہوا 2030 دے کین اچیو اور ناٹ؟ بہت سارے تو اچیو کر چکے ہیں یہ اور بہت تیزی سے جا رہے ہیں، اور جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ویژنری ہے، بہت زیادہ آگے کا سوچتی ہے، اپنے ملک کی بھلائی کے بارے میں سوچتی ہے. تو ٹاپ میں سمجھتا ہوں گلف میں تو ایٹ لیسٹ، اوروں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن گلف میں پہلے UAE سب سے زیادہ ڈیجیٹلائزیشن کر رہا تھا. اب یہ اس سے کئی گنا آگے چالے جا چکے ہیں. یہاں ساری تقریباً جتنی بھی گورنمنٹ کی سروسز ہیں وہ ڈیجیٹلائز ہیں. بہت کم ہوگا آپ کو کہ اس میں آپ کو جو ہے پیپر ورک کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کی ساری سروسز آن لائن ہیں، ان کے پورٹل بنے ہوئے ہیں، آپ جائیں رجسٹر کریں جو بھی سروس وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. لائسنسنگ ہے، لا انفورسمنٹ ہے، کوئی گورنمنٹ کی کوئی بھی سروس ہے، پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، بہت ساری جو بھی آپ کو اقامہ ہے وہ آپ آن لائن ایشو کر پورا سکتے ہیں. ایک سینٹرلائز سسٹم. جی، انہوں نے پورا ایکو سسٹم اپنا ایک ڈیولپ کر لیا ہے آفشور سے، خاص طور پہ ون آف دا پرومیننٹ پلیٹ فارم آف سعودی عربیہ ان ڈیجیٹل اکانومی. ایون کہ ہم بینکنگ سیکٹر کی طرف جائیں تو وہ ساری چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں. سعودی سینٹرل بینک ہے، نیشنل ساما سے انٹیگریٹ ہو رہی ہیں، کمبائنڈلی نیشنل انفارمیشن سینٹر، مرکز معلومات الوطنی، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو دے آر ڈوئنگ کوائٹ گڈ رائٹ، اٹس ایکسلنٹ، بہت اچھا، وہ تیزی سے آگے بڑھے ہیں اور جابس بھی بہت ساری ہیں اسی سے ریلیٹڈ جابس ہیں.
مین چیز اب میں جو کوشچن کرنے والا ہوں یعنی کہ لو کوڈ اور نو کوڈ کی طرف پلیٹ فارم کیونکہ ایکچولی آپ نے ایک کمپنی کے اندر اس مائکروسافٹ پاور ایپس ٹھیک ہے مائکروسافٹ ڈائنامکس کے اوپر آپ نے کام کیا ہوگا سو وٹ ڈو یو تھنک اس کا یہاں پہ اسکوپ ہے سعودی عربیہ؟ بالکل ہے لیکن بڑی آرگنائزیشن میں لو کوڈ نو کوڈ وہاں ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس 200 سے 300 سروسز ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو سروس بنانی ہے گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے اب 200 سے 300 سروس بنانی ہے اب اگر آپ اس کے لیے کوڈ رائٹ کرنا بیٹھ جائیں گے تو میرے خیال میں آپ کو 10 سال لگ جائیں گے 200 پروگرام ٹھیک ہے تو وہ اپنے KPIs کو اس کا ٹائم شارٹ کرنے کے لیے کیونکہ دیکھیں ہم کچھ بھی کریں ایک بزنس ایپلیکیشن تو عام طور پہ CRUD آپریشن ہی کرتی ہے نا کریٹ ریڈ اپڈیٹ ڈیلیٹ یہی ایک ہر ایپلیکیشن کا ایٹ دی اینڈ آف باٹم لائن یہی ہوتا ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی چھوٹی ایپلیکیشن کے لیے ہم کوڈ کیوں رائٹ کریں وی جسٹ ٹیک لو کوڈ نو کوڈ لائک K2 ہے ننٹیکس K2 ہے اس کے علاوہ پاور ایپس ہیں مائکروسافٹ کے اس کے علاوہ سیلس فورس کا لائٹننگ ہے زوہو ہے بہت سارے ہیں تو ان میں بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایٹ سم لیول دے آر ویری یوزفل بیکاز یو ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ اے کوڈ اور یو ہیو ٹو رائٹ اے چنک آف کوڈ لیکن وہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ڈپینڈنگ اپان دا ریکوائرمنٹ اگر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ایپلیکیشن نہیں ہے تو بنی جاتی ہے اس میں زیادہ اس کا اسکوپ بھی اچھا ہے لیکن بڑی آرگنائزیشن میں چھوٹی آرگنائزیشن بڑی آرگنائزیشن گورنمنٹ سیکٹر اسپیسیفکلی گورنمنٹ میں زیادہ ہے بینک میں بھی ہے کیونکہ چیزیں کوئک بنانی ہے چیزیں کوانٹٹی میں زیادہ ہیں سولوشن تیزی سے بنانا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو لو کوڈ کے جاتے ہیں تاکہ مینیمائز کر سکیں ٹائم کو اور بات یہ ہے کہ دیکھیں ایوری فیسلٹی کم ود اے پرائز تو آپ اپنے آپ کو پہلے ایویلویٹ کر لیں گے بھائی آپ واقعی میں اس کے لیے ہیں یا نہیں دیکھیں لو کوڈ نو کوڈ میں ایک پروگرامر کو بڑی اندر سے گھبراہٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ ہیں کوڈ پیور کوڈر اب ان کو رائٹ کرنے میں یہ بڑا برا لگتا ہے یار کیا یار یہ تو بنایا ہے اٹھایا ڈریگ اینڈ ڈراپ کیا جلدی پیج بنایا یہ ڈالا وہ ڈالا اور سروس ختم بنا کے پھینک دی پروڈکشن میں تو وہ بعض اوقات ہمارے لیے بڑا وہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ لو کوڈ نو کوڈ آپ کو سولوشن تو بنا دیں گے بٹ ایٹ اے گراس روٹ لیول وین یو رائٹ اے کوڈ یو ول ہیو اے بیٹر کنٹرول آن یور کوڈ آن یور ایپلیکیشن تو شاید میں یہ کہوں اس پہ آپ کا پورا کنٹرول نہیں رہتا لیکن کچھ فائدے بھی ہیں اب اس میں کوڈ ریویو کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ نے صرف کوڈ اب لو کوڈ نو کوڈ سولوشن بنایا ٹیسٹ کیا اور سیدھا ڈپلوائے کر دیا اب اس میں کوئی کوڈ ریویو نہیں ہے سائبر سیکورٹی کا کوئی پنگا نہیں ہے کہ بھائی آپ جا کے کوڈ ریویو کرائیں اور دیکھیں اس میں کوئی ورنیبلٹی تو نہیں ہے تو دس از آلریڈی ویری سیکیور اور بہت بڑی کمپنیاں ہیں یہاں پہ جو بڑی مارکیٹ ہے وہ ہے K2 کی جو ننٹیکس K2 کی کمپنی ہے ان کا بہت بڑا شیئر ہے یہاں پہ مارکیٹ میں لو کوڈ نو کوڈ کے علاوہ اس کے علاوہ پاور ایپس کا بہت اسکوپ بن رہا ہے تو جابس ہیں اس سے ریلیٹڈ صحیح بہترین اچھا اگر میں ڈیٹا والی فیلڈ میں ہوں اسپیسیفکلی وٹ یو کین الیبوریٹ اباؤٹ بہت بڑا ہے ڈیٹا کیونکہ ڈیٹا بڑا ہے اوور آل ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے ڈیٹا کیپچر ہو رہا ہے یوٹیوب ای میل وائس نوٹ ہر چیز کا ڈیٹا ہے اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ڈیٹا از اے ماڈرن ڈے گولڈ تو اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے اور آپ اپنے ڈیٹا سے انسائٹس نکال سکتے ہیں پریڈکشن کر سکتے ہیں دین اٹ ول بی اے ورک فار اینی کمپنی یو وانٹ ٹو گرو بہت ساری چیزوں کو آپ انالیسس کر کے ڈیٹا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ ٹرینڈ کس طرف ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں اور اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس گیپ کو کیسے فل کر سکتے ہیں تو جو کراس کٹنگ ایجز ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے فل کر سکتے ہیں تو یہ ڈیٹا میں بہت بڑی مارکیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ اس میں پھر ٹیبلو وغیرہ بہت یوز ہوتا ہے اور پاور بی آئی بہت پرومیننٹ ہے کیونکہ وہ مائکروسافٹ کا ہے اور وہ پھر ہر چیز سے اچھی طرح کنیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ پاور ایپس پاور پیجز پاور آٹومیٹ بزنس ورک فلو بنانے کے لیے بہت ہی سمپل ہے بہت ہی ایزی ہے آئی تھنک میری طرف سے تو سارے کوشچنس کور ہو گئے میں تو اگر آپ سے ڈسکشن کرنے بیٹھا تو میرا خیال ہے آج رات 12 بجے میں یہاں سے کیونکہ ایکچولی ہمیشہ مزہ آتا ہے عمران بھائی ایکچولی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار تم مجھے بڑا غور سے سنتے ہو چیزوں کو لے کے نا ہماری ویسے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم کنورسیشن کرنے کے لیے میں ان سے ملنے آ جاتا ہوں یا کہیں باہر آؤٹنگ پہ کھانے وغیرہ پہ مل لیتے ہیں
تو یہ مجھے بڑا آبزرو کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ نا بہت غور سے سنتا ہے اور یہ کبھی بور نہیں ہوتا میری باتوں سے, تو مجھے وہ لگتی ہے انٹرسٹنگ, ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے آڈینس بھی بور نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کے دونوں پوڈ کاسٹ اپروکسیمیٹلی 20,000 پلس ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے عزت دینے والی. ہم تو جو ہم نے پڑھا تھا, جو کوشش کی تھی, وہی ہم نے اپنے آپ میں ٹرانسپیرنٹ ہو اپنے لیے. تو آپ کو یہ ایڈوائس دینا چاہیں یوتھ کو, کیونکہ اوبیسلی میری جو آڈینس ہے نا وہ آپ سمجھیں 20 اور 34 کے درمیان کی ہے. تو کچھ وہ بچے ہیں جو ابھی گریجویٹ ہو رہے ہیں, جو سوچ رہے ہیں یار ہم کریں کیا, اور وہ ہے جو کچھ کر لیا جنہوں نے, وہ پریشان ہے کہ یار ہم نے یہ کیا کر لیا. سو رازق اللہ ہے, پہلی بات تو یہ گھبرانا نہیں چاہیے, اور محنت لگن اگر آپ اس سے کریں گے کام تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے, اور آپ کو زندگی بھر سیکھنا ہے. یہ بات آپ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ آپ کو پڑھنا پڑے گا, آپ کو ٹیکنالوجی سے الائن ہونا پڑے گا, اور عصر حاضر جو کنٹمپریری آپ کی ٹیکنالوجیز ہیں ان سے آپ کو ہم آہنگ ہونا پڑے گا. جہاں جا رہے ہیں جاب کے لیے وہاں کی انالائز کر کے اس چیز کے حساب سے اپنے آپ کو الائن کریں. وہ ٹیکنالوجی مت سیکھیں جس میں, اور زیادہ فوکس بڑھائیں ایک چیز کے اوپر, تاکہ آپ اس سے پہلے دیکھیں. یو کین آلویز لرن ادر تھنگس بٹ یو کینٹ ڈو اٹ آل ٹوگیدر ان ون شاٹ. تو آپ کا اگر کوئی گول نہیں ہے, اگر آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے, تو آپ جو ہے نا یو لینڈ اپ فائنڈنگ ہیئر اینڈ دیئر یو آر لاسٹ. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اے آئی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار چلو اب تو اے آئی آئی, آپ کیا ضرورت ہے. دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جو اے آئی کو یوز کرنا بھی نہیں جانتے, تو الحمدللہ آپ اتنے ہیں پڑھے لکھے کہ آپ یوز کرنا جانتے ہیں. آپ اس کو ایز اے لیوریج لے سکتے ہیں, آپ اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی سے گھبرائیں نہیں. اے آئی کو لے کے آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں, آپ اے آئی کو سیکھیں اور اس کے تھرو پھر سولوشن بنا کے دیں. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ چاہیں گے بھی تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ہر چیز میں, ہر چیز کے اندر اے آئی آ گیا, تو آپ کہاں تک کس چیز سے لڑیں. تو اف یو کی ناٹ بیٹ دم جوائن دم. اس میں باقی ہے کہ محنت کرنا, ایمانداری سے محنت کرنا, اور اسٹینڈرڈس کو فالو کرنا, اور جس ملک میں آپ اگر یہاں جاب ڈھونڈتے ہیں تو یہاں کے قانون کا احترام کرنا. الحمدللہ میں پچھلے 45 سال سے ہوں, میں نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جو خلاف قانون ہو ایسا. تو رسپیکٹ دا لاز, رسپیکٹ دا کنٹری, اور کیپ موونگ فارورڈ, میں یہی کہوں گا. اور ایمانداری اور محنت سے اگر کام کیا جائے, اگر خلوص نیت سے کیا جائے, تو اوپر والا ساتھ دیتا ہے. وہ کام کریں جو کرنا چاہتے ہیں, بلا وجہ چوہوں کی دوڑ میں نہ پڑیں. ہر کوئی وہی اگر کام کرے گا, ایک تو وہ ہے نا لوگ شروع ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں, بھائی ایم بی اے ہے تو پلٹن کی پلٹن ایم بی اے ہو گئی, پلٹن کی پلٹن ڈاکٹر بن گئی, پلٹن کی پلٹن آئی ٹی. بھائی اور بھی تو پیشے ہیں, اور پھر وہ کون کرے گا پیشہ. یہ کوئی اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اگر آپ آئی ٹی کو نہیں جانتے ہیں تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں زندگی سے, اس حساب سے فیصلے کریں. کسی کا فیصلہ مسلط نہ ہونے دیں. میرے والد نے مجھے کہا کہ بی ایس سی کر لو, بی کام کر لو. میں نے کہا نہیں, مجھے نہیں کرنا ہے, مجھے کمپیوٹر سائنس میں ہی جانا ہے. اور I think I was right. I was very clear what I was very, میں نے اپنا ویژن اس لحاظ سے رکھا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے وہ بصارت دی تھی کہ میں جانتا تھا کہ میں اگلے کہاں کھڑا ہوں, مجھے جانا کہاں. تو ایکسپلور یور سیلف, آپ دیکھیں کس چیز میں اچھے ہیں. ضروری نہیں ہے آئی ٹی میں آئیں, اور چیز بھی ہیں, اور آئی ٹی میں بھی بے شمار چیزیں ہیں کرنے کے لیے. اسکل کو ڈگری سے دیکھیں کچھ نہیں ہوتا. ڈگری صرف ایک ربر اسٹیمپ ہے, صرف آپ کو ایج دے دے گی انٹری لیول پہ, امیگریشن کو پہ آپ کو ایج دے دے گی. لیکن جو مین چیز ہے وہ اسکل ہے, اور اسکل آپ کو مارکیٹ کے حساب سے الائن کرنا ہے. شاید کوئی چیز یہاں چلے, پاکستان میں نہ چل رہی ہو, پاکستان میں چل رہی ہو تو یو ایس میں نہیں چل رہی. آپ جس مارکیٹ میں جا رہے ہیں اس حساب سے اپنے آپ کو الائن کریں. سو الحمدللہ, تھینک یو سو مچ فار اے گریٹ کنورسیشن. میں آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں. عمران بھائی کا میں یوٹیوب کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. ایسا ابھی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے رسپانس سے پتہ چلے گا کہ کتنے سبسکرائبر ہوتے ہیں. میں ایکچولی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا رہا ہوں, ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, تو میں ان کی ویڈیوز بناتا رہا تھا. اگر سمجھ آئے تو سبسکرائب کر لیجیے گا, باقی خیر ہے.
میرا ویسے ارادہ ہے, یہ مجھے کافی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آپ یوز نہیں کرتے اتنا, لیکن انشاءاللہ کروں گا انشاءاللہ. باقی وہ اوبیسلی آپ کے رسپانس سے پتہ چلے گا کہ کتنے سبسکرائبر اوبیسلی اچیو کرتے ہیں عمران بھائی. اور میں لنکڈ ان کا مینشن کر دوں گا عمران بھائی کا, آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن تنگ نہیں کرنا. دیکھیے میں اپنی کیپیسٹی سے جواب دوں گا, اگر میں جواب نہ دوں تو یہ نہ کہنا یار یہ ایٹیچیوڈ والا بندہ, میں ایٹیچیوڈ نہیں دکھاتا. میں ہر ایک کو اگر جواب دینے لگا تو میں پھر اپنے کام نہیں کر پاؤں گا. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آئی ہیو اے لمیٹڈ ٹائم, میں ہر ایک کو جواب نہیں دے سکتا. میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ہر ایک کے لیے ہر ایک کو جواب دوں. Thank you so much. Don't forget to subscribe.